الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، مشائخین عظام اور بامبے کی مقدس زمین سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء و دانشوران قوم و ملت، میں آج پہلی بار خطاب کی غرض سے بامبے حاضر ہوا ہوں اور بے انتہا مشکور ہوں انجمن آفتاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت و فضائل پر گفتگو کرنے کی دعوت دی. اور میں بہت مشکور ہوں محترم شاہ وزیر صاحب پٹھان کمپنی کے مالک کا، جنہوں نے اپنی محبتوں سے، اپنی الفتوں اور پیار سے مجھے نوازا اور بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ، ادب و تعظیم کے ساتھ صبح سے مجھے سرفراز کرتے رہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ہم اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر
خوشی منانے کا جواز سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ آج کے معاشرے میں جس قسم کے فتنے اور انتشار امت کے بیچ میں پھیل رہے ہیں، جو لوگ آج امت کے بھولے بھالے لوگوں کو قرآن و حدیث کے نام پر، صحابہ کے نام پر، دین کے نام پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج پوری کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ فتنہ ختم ہو جائے اور پھر انشاءاللہ تعالی سنی مسلمان اپنے آقا کا ہی غلام بن کے رہے، کسی اور کے چکر میں پھنسنا نہ پائے۔ مگر اس کے لیے آپ کو مجھے ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ بیچارہ مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ اچھی گفتگو آپ کے بیچ میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کروں گا، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے آقا کو راضی کر لیں، اور سرکار ہم غلاموں سے راضی بھی ہو جائیں اور اپنی نوازشات سے سرفراز بھی فرما دیں، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ بیچارے مائک کو بھی ٹھیک کر دیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، بڑی خواہش تھی بمبئی میں خطاب کرنے کا، ممبئی میں بڑی خواہش تھی، آج ان خواہشوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر بڑی مسرت بھی ہو رہی ہے، بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بھی آپ کے بیچ میں رہوں گا، اور بھی کئی دعوتیں میں نے بامبے کی قبول کی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، سب مل کر عقیدت اور محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ کس پر؟ ذرا زور سے۔ تحقیق کہ ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے بیچ میں اپنے رسول کو بھیج دیا، اور انہی میں سے بھیجا، رسول کو بھیجا انہی میں سے بھیجا۔ اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا کس پر؟ ارے واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ بہت سمجھداری سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ پوری میری طرف متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو، احسان جب اللہ کا ہو جائے، حالانکہ یہ وہ خدا ہے جو بندے پہ کروڑوں احسان کیا ہے، یہ وہ خدا ہے جو بندے پہ ہر روز احسان کرتا ہے۔ ارے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ہے مولانا روم، میں ہر روز تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خدا 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 اللہ اللہ کو یاد کرتے ہو، ذرا بتاؤ جس خدا کو تم نے یاد کر دیا ہے، جس خدا کو تم یاد کرتے ہو، کیا وہ خدا بھی تمہیں کبھی یاد کرتا ہے؟ مولانا روم کی آنکھوں سے آنسو بہنے ہو گئے، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سن میں اس خدا کو اتنا یاد نہیں کرتا، وہ خدا مجھے جتنا یاد کرتا ہے۔ میں اس خدا کو اتنا یاد نہیں کرتا ہوں جو خدا مجھے جتنا یاد کرتا ہے۔ بولے مولانا کیا خدا تمہیں یاد کرتا ہے؟ بولے ہاں ہاں، وہ ساری کائنات کا مالک ہو کر مجھے یاد کرتا ہے، صرف یاد ہی نہیں کرتا بلکہ ایک لمحے میں 2 خاص رحمتوں کا نزول مجھ پہ کرتا ہے۔ بولے اچھا، صرف تم ہی پہ کرتا ہے؟ مولانا نے فرمایا نہیں نہیں، تجھ پہ بھی کرتا ہے۔ حالانکہ وہ پوچھنے والا یہودی تھا، بولے مجھ پہ؟ ارے میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا ہے، یہی تو میرے خدا کی رحمانیت ہے، جو مانتے ہیں اس پہ بھی مہربان ہے، جو نہیں مانتا ہے اس پہ بھی مہربان ہے۔ میں احسان کیا ہے بتانا ہوں آپ کو، اس لیے مولانا روم کو کوٹ کر رہا ہوں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور تو کرو، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سن یہی تو میرے خدا کی رحمانیت ہے، جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی رحمت کرتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے اس پہ بھی رحمت کرتا ہے۔ ذرا سن لے
کہ میرا مولا تجھ پہ بھی 2 خاص رحمتیں نازل کرتا ہے. بولے کیا گنہگاروں پر بھی ہے؟ بولے ہاں گنہگاروں پر بھی ایک لمحے میں 2 خاص رحمتیں بھیجتا ہے. خطا کاروں پر بھی بھیجتا ہے, سیاہ کاروں پر بھی بھیجتا ہے, بدکاروں پر بھی بھیجتا ہے, ہر انسان پر بھیجتا ہے. یہ خدا کی خاص رحمت ہے جو ایک لمحے میں 2 مرتبہ آتی ہے. وہ شخص بڑا پریشان ہوا, بولے مولانا بتاؤ وہ کیا رحمت ہے جو مجھ پہ بھی ہو رہی ہے, تم پہ بھی ہو رہی ہے, اور اللہ سب کو یاد کرتا ہے تبھی تو وہ رحمت بھیجتا ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا سن, جو تو ایک سانس لے رہا ہے یہ پہلی رحمت ہے, پھر جو سانس چھوڑ رہا ہے یہ دوسری رحمت ہے. یہ اللہ کو یاد ہے کہ تو اس کا بندہ ہے, تبھی تو رحمت بھیج رہا ہے. اور یہ رحمت کا صدقہ ہے کہ تو سانس بھی لے بھی رہا ہے, سانس چھوڑ بھی رہا ہے. اگر ان 2 رحمتوں میں سے ایک رحمت تو دے دے, دوسری روک لے, قصہ ختم, کہانی خلاص, اسٹوری کلوزڈ. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ پتہ کیا چلا؟ ایسا رحمت کرنے والا خدا بندوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ رحمت کیا, یہ میرا احسان ہے, نہیں کہا. جبکہ اس کا احسان خاص نہیں, عام ہے, ہر انسان کے لیے ہے. اس کی رحمت عامہ ہے, مگر کسی سے نہیں کہا کہ میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ تمہیں سانس دے رہا ہوں, میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ بیوی بچے ماں باپ کاروبار تجارت دے رہا ہوں, میں تم پہ یہ احسان کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں مکے کی دھرتی پہ پیدا کیا, میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں بمبئی میں پیدا کیا. مولا نے ایسا نہیں کہا. لیکن غور تو کرو, جب آمنہ کے لال کو بھیج رہا ہے, جب فاطمہ کے بابا کو بھیج رہا ہے, نبیوں کے امام کو بھیج رہا ہے, گناہگاروں کے آقا کو بھیج رہا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں محمد عطا کر دیا ہے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار کو بھیجا تو کہا کہ احسان کیا. کیا کیا؟ اب ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو, ہم لوگ جشن میلاد کیوں مناتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے لوگ مجھ سے نہیں پوچھتے, لوگ مولانا صاحب سے نہیں پوچھتے, لوگ حضرت صاحب سے نہیں پوچھتے, پان ڈبے پہ پوچھتے. تعجب اس بات پہ ہے. ارے مسئلہ قرآن کا ہے, پان ڈبے والا جواب پیسہ دے سکتا ہے کیا بھائی؟ آٹو چلانے والے سے سوال ہو رہا ہے جشن میلاد میں لائٹ کیوں لگتی ہے, جلوس کیوں نکلتا ہے, جلسے کیوں ہوتے ہیں, شیرنی کیوں بٹتی ہے, کھانا کیوں پکاتے ہیں؟ ہم سے پوچھو. ارے جن سے پوچھنا ہے ان سے پوچھ بھائی. او ممبئی والے بھائی, ارے ادھر ادھر کیوں پوچھتا ہے بیچارے بھولے بھالے مسلمان کو جس کو کچھ نہیں معلوم ہے. ایک آٹو والے کو ایک صاحب نے ایسے ہی پوچھ دیا, میلاد میں جلوس کیوں نکالتے, فاتحہ کیوں کرتے, سلام کیوں پڑھتے؟ وہ آٹو والا آٹو روک کے خوب ہنسنے لگا, خوب ہنسنے لگا. یہ بڑی داڑھی والے چاچا پریشان ہو گئے, بولے میں نے ایسا کیا سوال کر دیا, جوک پوچھا جو تو اتنا ہنس رہا ہے؟ بولے مولانا یہ کسی جوک سے کم ہے کیا؟ پوچھے کیا؟ آپ نے ابھی پوچھا کہ فاتحہ کہاں ہے, سلام کہاں ہے, میلاد کا جلوس کہاں ہے, قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں بھی آپ نے پوچھا, یہ کسی جوک سے کم ہے؟ بولے اس میں جوک کیا ہے؟ تو بولے مولانا اگر مجھے اتنا معلوم رہتا تو آٹو کہیں کو چلاتا, کسی مسجد کا خطیب بن جاتا تھا. اتنا مجھے معلوم رہتا تو میں آٹو ڈرائیور کہیں کو بنتا تھا بھائی. بولو نا جی بھائی. نہیں بھائی, اس کو معلوم رہتا نہیں, امام صاحب بنتا تھا, مول صاحب بنتا تھا, حضرت بنتا تھا, آٹو ڈرائیور کہیں کو بنتا تھا. نہیں معلوم ہے بلکہ بیچارہ آٹو چلا رہا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال پوچھا گیا کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنو دوستو, اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس لیے میلاد مناتے ہیں. نبی کو بھیج کر اللہ نے احسان کر دیا ہے اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں میلاد مناتے ہیں؟ کیونکہ آمنہ کے جو لال دنیا میں کیا تشریف لا لیے ہیں, ہم خداؤں کو چھوڑ کر, بتوں کو چھوڑ کر, ان کو چھوڑ کر ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہیں. ہم کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ٹکا رہے ہیں, یہ نبی کی آمد کا صدقہ ہے. ہم خدا کے سامنے سر ٹکا رہے ہیں. ہم کسی اور کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں, اس خدا کو اپنا خدا مانتے ہیں جو وحدہ بھی ہے, جو لا شریک بھی ہے, جو اللہ بھی ہے, جو اللہ الصمد بھی ہے, جو لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے ولم یکن لہ
کفواً احد بھی ہے. تو پیارے دوستو سنو، یہ کرم ہے میرے آقا کی آمد کا کہ آج ہم کسی اور کتاب کو نہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں جو سارے کتابوں کی جان بن کر آئی ہے، جس کا نام قرآن ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی کی آمد کا صدقہ ہے آج ہم مسلمان کہلا رہے ہیں. نبی کی آمد کا صدقہ ہے مرنے کے بعد جنت میں جانے والے ہیں. نبی کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہم نے بت پرستی کو چھوڑا، خدا پرستی کو جوڑا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جس کے صدقے سے اتنے انعام ہوئے ہیں، اب وہ خدا نے احسان کیا تو احسان کے بدلے میں جشن نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟